شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو ہمارے چینل آن لائن دین پر خوش آمدید۔ عاشق رمضان کے پروگرام سے آپ سن رہے ہیں مہتاب احمد کو۔ تمام سننے والوں کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے نئے مہمان ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو پر کمنٹس کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کی بدولت زیادہ سے زیادہ لوگ یہ خوبصورت پروگرام سن سکیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا اس کے علاوہ آپ کوئی پیغام یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ شفاعت۔ عقیدہ شفاعت کے بارے میں ہمارے ہاں مختلف آراء اور مختلف قسم کے عقائد کی ایک لڑی ہے اور مختلف قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ عقیدہ شفاعت در حقیقت ہے کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ شفاعت کیا چیز ہے، اور عقیدہ شفاعت آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو عقیدہ شفاعت، یہ شفاعت کا جو لفظ ہے اس کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے یا اس کی خبر گیری کرتے ہوئے مل جانا، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طور پر ملنا کہ وہ اس کے یعنی خبر گیری کر رہی ہے یا اس کی مدد کر رہی ہے۔ ایک بندے کا دوسرے بندے کی مدد کرنا یہ شفاعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معاونت کرنا اسی طرح، اور کسی کے حق میں سفارش کرنا، کسی کے حق میں سفارش کرنا یہ اصل میں کہلاتا ہے شفاعت۔ تو چلتی ہیں قرآن و حدیث جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ میرے سامنے جو ہے یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک کا یہ ارشاد مبارک ہے، تو یہ میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اسی کا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور مخلوق اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہے۔ اس کے اندر اللہ پاک شفاعت کا ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ یعنی جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ لفظ السماوات یہاں جمع لائی اور ارض یہ واحد لایا۔ سماوات یعنی بہت زیادہ آسمان، جو زیادہ آسمان ہے، تو مطلب پوری کائنات یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ پوری کائنات نہیں ہے، بلکہ کائنات اس سے بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ اس کائنات تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو جب سب کچھ ہر چیز اللہ کی ہے، پوری کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یا جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ پردے میں ہے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے وہ چیز، تو وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور ہر چیز اللہ کی مملوک ہے، ہر چیز اللہ کے ماتحت ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کے ماتحت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جو چیز بھی سفارش وہ کرتا ہے آدمی جس کی تھوڑی بہت اس کا درجہ اس کے ہاں تھوڑا بلند ہو. جس طرح ایک جو ہے وزیر اعظم جو ہے وزیر اعلیٰ کے لیے سفارش کرے تو اب وزیر اعلیٰ کا درجہ جو ہے یہ چھوٹا ہے بنسبت وزیر اعظم کے. تو وزیر اعظم کا درجہ وہ بڑا ہے, اس وجہ سے وہ سفارش کرے گا اور اس کے لیے اس چھوٹے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سامنے سفارش کرے گا وہ اللہ کی اذن کے ساتھ کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ کرے گا. جیسے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ سفارش تو کوئی کر نہیں سکتا, کسی کی اتنی جرت نہیں ہے. ہاں اللہ اجازت دیں گے کہ ہاں آپ سفارش کر سکتے ہیں فلاں کے حق میں اور فلاں مسئلے کے متعلق. اب کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جن کی سفارش کرے گا یا وہ جو آسمان و زمین ہے یا جو بھی مملوکہ چیز ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جو آئندہ آنے والے حالات ہیں ان سے بھی باخبر ہے, اور جو کچھ ان پر گزر چکا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اس کا احاطہ انسانی عقل کے سے باہر ہے, اور انسانی عقل اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس کے بعد ہے حدیث مبارکہ. یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن, اور میں پہلا انسان ہوں جس کی قبر کو کھولا جائے گا, اور میں پہلا انسان ہوں جس کی سفارش قبول ہوگی. یہ روایت ہے صحیح مسلم کی اور روایت نمبر ہے 8079. تو دیکھیے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول ہوگی, اور میں قیامت کے دن پوری جو انسانیت ہے اس کا میں سردار ہوں گا. تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی اور وہی سفارش کرنے والے ہوں گے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ شفاعت رکھنا یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. اب اس کے بعد ہے کہ عقیدہ شفاعت کا خلاصہ کیا ہے, کہ ہمارے ہاں تو مختلف جو ہے شفاعت کے عقائد جو ہیں وہ مروج ہیں, لیکن اصل میں اس کا اگر خلاصہ سمجھ لیا جائے تو ہمیں پورا عقیدہ شفاعت کا ایک مفہوم سمجھ آ جائے گا کہ اسلام کی روح سے آخرت میں جو شفاعت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس کے حق میں جس قدر سفارش کی اجازت پسند کریں گے وہی شخص صرف اسی قدر شفاعت کرے گا جس قدر شفاعت کی اجازت اور حکم ہو. یعنی اگر ایک بات کے اندر ایک بندے کو اجازت ملی ہے, مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندے کو حافظ قرآن کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. تو اب وہ حافظ قرآن وہ شفاعت کرے گا اپنے والدین کے لیے. تو یعنی 10 بندوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے حق میں وہ شفاعت کرے گا اور سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو یہ 10 بندے, اب یہ ان 10 بندوں کی سفارش کرے گا, اور صرف ان امور کے اندر مثلا ان 10 بندوں میں سے ایک نے کفر کر دیا یا کسی نے شرک کر دیا, تو اب وہ بندے کسی صورت اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی. تو یہ بات ہے اسی میں کہ جس قدر سفارش کی اجازت پسند کریں گے وہی شخص صرف اسی شخص میں اسی قدر شفاعت کرے گا. تو یہ مفہوم ہو گیا اور یہ خلاصہ ہو گیا عقیدہ شفاعت کا. تو
آگے چلتے ہیں کہ اب جو مختلف عقائد ہیں جو یہود و نصارہ یا مشرکین نے جو عقیدہ شفاعت، ان کے ہاں مفہوم کیا ہے؟ ان کے ہاں مفہوم یہ ہے کہ جو بات وہ چاہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے اپنے مشرکین کے جو بت ہیں یا یہود و نصارہ کے جو اپنے بنائے ہوئے خدا ہیں، تو ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو بات چاہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے خود بیٹھ کر اصرار کر کے پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان کے اتنا ناز نخرہ اٹھانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مجبور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجبوری میں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اب کیوں کہ وہ جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ جی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے کے سامنے انسان جو ہے مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے مجبور ہو جائیں گے، ہماری سفارش ہو جائے گی۔ اور مشرکین کا عقیدہ ہے جی یہ جو بت ہیں یا جو بھی اللہ کے ماں سوا جو چیز بھی ہے، تو اگر یہ ہمارے ہاں جو اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اور اپنی من پسند کے جو لوگ ہیں وہ ان کو جنت میں لے جائیں گے، تو اس طرح وہ سفارش قبول کرے گا۔ اور اس پر وہ کیا کرتے ہیں پھر مشرکین یا یہود و نصارہ، وہ کیا کرتے ہیں اس پہ نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، یا کم از کم گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں کہ آخرت میں ان کی سفارش موجود ہے، اور یہی سب سے بڑا ان کا نقصان ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ مصیبت میں اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اب مشرکانہ جو عقیدہ شفاعت کے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ یعنی عقیدہ شفاعت کے اندر اگر ہم نے شرک کیا ہوا ہے، ساتھ ہم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے کسی بھی قسم کے اندر، تو ہمارا جو عقیدہ شفاعت ہے وہ آٹومیٹک ہی چینج ہو جائے گا، وہ آٹومیٹک تبدیل ہو جائے گا خود بخود ہی۔ تو کیسے تبدیل ہو جائے گا کہ عقیدہ شفاعت جیسے میں نے آپ کو سامنے ذکر کیا کہ اللہ سے ہٹ کر، وہ اس بت سے، اللہ سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ سے، اللہ سے ہٹ کر حضرت عزیر علیہم السلام، تو اب ان پہ ان کا عقیدہ لگا ہوا ہے، تو اب سب سے بڑا نقصان ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا ان کا نقصان یہی ہے کہ اللہ سے جو انسان لا تعلق ہو گیا، تو پھر اس کے لیے سوائے مشکلات کے، سوائے مصائب کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بے خوف و خطر وہ جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو ایک امید یہ ہوتی ہے کہ یہ فلاں جو ہے شخصیت ہے، یہ اللہ کے سامنے میری سفارش کرے گا، یہ اللہ کے سامنے میری جو ہے شفاعت کرے گا اور اپنی بات منوائے گا۔ تو اب اس کا تو جو اللہ کے جو گناہ کا ایک ڈر تھا، جو اللہ کا ایک خوف تھا، وہ اس کے دل سے نکل گیا، اور جرم کرنے پر وہ مصر ہے، اور جرم کرنے کا وہ عادی بن چکا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو نقصان ہے وہ ہے بے چینی۔ کیوں؟ اللہ سے جب لو ختم ہو گئی، اللہ سے تعلق ختم ہو گیا، تو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی گزران تنگ کر دی جاتی ہے۔ اب وہ معاشی لحاظ سے بھی پریشان ہوتا ہے، اور ذہنی جو ہے اس کو بے سکونی سی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کہیں بھی چین نہیں آتا۔ اب اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ یعنی مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز آپ کو ملے گی، لیکن اس کے اندر، اس مال و دولت کے اندر اس کو سکون نہیں میسر ہوگا، یہ چیز ہے۔ تو اب بے چینی جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک ڈپریشن کا سبب ہے۔ اس کے بعد ہے مال کا ضیاع۔ مال کا ضیاع کیسے؟ کہ جب ہم وابستہ رکھتے ہیں ایسے شخصیات سے امیدیں کہ وہ ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر دیں گے، اب ہم جو من چاہی زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بے خوف و خطر ٹھکراتے رہیں، اور ان پر عمل پیرانہ ہوں، اور دل میں ہمارے یہ امید ہو کہ جی ہم تو بس فلاں بندہ ہے، فلاں شخصیت ہے وہ پہنچی ہوئی ہے،
اور اس پہ جی اپنا اب مال لگا رہے ہیں، اس کو جی نذرانے چڑھا رہے ہیں، اس پہ نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں اور اس کے ہدایہ پیش کی جا رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے اپنا مال ضائع کیا جا رہا ہے، مختلف صورتوں میں مال ضائع ہو رہا ہے، تو مال کا بھی ضائع ہوتا ہے۔ یہ چار نقصان جو ان کو بڑے نقصانات، پرنسپل نقصانات کہے جاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ شفاعت کے اندر اگر شرک شامل ہو گیا، مشرکانہ عقیدہ شفاعت کے یہ نقصانات سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے عقیدہ شفاعت کے متعلق کیا کہتا ہے، قرآن کا کیا نظریہ ہے۔ اور قرآن نے، میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 سے 28، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے اور وہ ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہ معزز بندے ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر بات ہی نہیں کرتے، وہ تو صرف اسی کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، بس اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب سے باخبر ہے، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس روز روح امین یعنی جبرائیل امین اور دوسرے فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی نہیں بولے گا مگر جس کو رب رحمان اجازت دیں اور وہ بالکل ٹھیک بات کرے گا۔ یہ 30ویں پارے کی سورہ نبا آیت نمبر 38 ہے۔ تو ان آیتوں کو سامنے رکھیں تو مشرکین عرب اور ان کے علاوہ جو باطل عقیدہ شفاعت رکھتے ہیں، اس میں قرآن ان کی وضاحتاً جو ہے تردید کر رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو اگر اس گمان میں رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ ان کا عقیدہ یہ غلط ہے۔ اس طرح اگر انبیاء کے بارے میں انہوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے اور جو ہے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، تو یہ بزور بازو نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بزور بازو کریں گے اور اپنی منچائی کریں گے، تو یہ عقیدہ رکھنا قرآن واضح اس کی نفی فرما رہا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں۔ اس طرح اگر ہم نے کسی شخصیت سے، کسی ولی سے ہم نے امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہیں اور شفاعت کا عقیدہ جو ہے ہم نے ایک ولی کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے کہ وہ ولی جو ہے وہ پہنچی ہوئی سرکار وہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارش کرے گا اور بزور بازو کرے گا، تو یہ ہماری بھول ہے اور یہ ہماری ایک غلط سوچ ہے اور ہمارا ایک غلط عقیدہ ہے۔ قرآن اس کی بار بار اصلاح کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں پھر اس باطل عقیدے کی اللہ پاک جو ہے تردید فرماتے ہیں، فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، کہ جس دن سفارش نفع نہیں دے گی مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت اور حکم دیں گے، اور جس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے، وہ سب آگے اور پیچھے کے احوال جانتا ہے اور مخلوق کا جو علم ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو بار بار یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی جو ہے باطل جو عقیدہ شفاعت ہے اس کی نفی کی ہے اور غلط عقیدہ شفاعت کی نفی کی ہے اور اس کی اصلاح کی ہے۔ کہ اصلاح کیسے کی ہے کہ قرآن نے ایک اصول بیان کیے،
اب قرآنی اصول کیا ہے؟ اگر ہم عقیدہ شفاعت کے قائل ہیں اور ہر مسلمان جو ہے عقیدہ شفاعت کا قائل ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ قرآنی اصول کو نظر انداز کر لیں۔ اب میری بات کا جو خلاصہ کیا ہوا کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، تو ان سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآنی اصول جو ہے وہ ان تین باتوں پر منطبق ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ شفاعت ہے تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ جو شفاعت ہوگی، جو سفارش ہوگی، وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ نمبر 2 کہ وہ خاص آدمی کی سفارش ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اب ایک آدمی کو اجازت ہو گئی، وہ جس کو چاہے اب اس کو جنت میں لے جا سکتے، ایسے نہیں ہے۔ اگر اس انسان نے کفر کیا ہوا ہے، اگر ایک حافظ قرآن ہے اور اس کے والد نے کفر کیا ہوا ہے، اس کے والد نے شرک کیا ہوا ہے، تو وہ اپنے والد کے حق میں کبھی بھی سفارش نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی خاص آدمی کی سفارش کر سکے گا کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس نے وہ کفر و شرک میں مبتلا نہ ہوا ہو، گناہ گار ہو، تو اس پر جو ہے جہنم واجب ہوئی ہو، تو پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ سفارش کر سکے گا اور جنت میں لے جا سکے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حق بات کی سفارش کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس کے دل میں چاہے گا جی وہ اس طرح سفارش کر دے گا اور اپنی مرضی سے وہ سفارش کرے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جو سفارش کرے گا، اب اللہ پاک تو جانتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ پاک تو جانتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے سامنے جو بات کرے گا وہ حق بات کرے گا۔ جو بندہ سفارش کرے گا، جو شافع ہوگا، جو شفیع ہوگا، تو وہ حق بات کرے گا، حق بات سے ہٹ کر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ رحمان کی اجازت ہوگی اور وہ بات بھی درست کرے گا اور بات بھی حق کرے گا۔ تو یہ قرآنی اصول جو ہے یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ضروری۔ اس کے بعد یعنی کون کون سی شخصیات ہیں، ضروری نہیں ہے صرف اولیاء ہی جو ہے وہ کر سکیں گی سفارش، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، بلکہ ایک کیٹیگری ہے جس میں مختلف شخصیات جو ہیں اپنے اپنے لوگوں کے لیے سفارش کر پائیں گی۔ سب سے پہلے ہیں انبیاء کرام۔ ہر نبی جو ہے اس کو یہ سفارش کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی امت کے متعلق سفارش کرے گا۔ اب ظاہر ہے پہلے لوگ جو ہیں، پہلے انبیاء گزرے، ان میں بھی ایسے لوگ تو تھے جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرتے تھے اور صحیح معنوں میں انبیاء کی پیروی کرتے تھے، تو ظاہر ہے وہ اپنے جو ہے ہم ان کے انبیاء جو ہوں گے وہ ان کے حق میں سفارش کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے شہداء عظام، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور اب شہادت کے جو مختلف کیٹیگریز ہیں، تو یعنی اب اس میں متعین نہیں ہے کہ فلاں شہید ہی سفارش کرے گا، لیکن جو اصل شہادت ہے وہ میدان کارزار میں ہی ہوتی ہے، میدان جنگ میں ہوتی ہے۔ یعنی ملک و ملت کی سلامتی کے لیے اگر کوئی آدمی لڑ رہا ہے اور اس کے اندر اس کی جان چلی جاتی ہے، اس کا خون بہہ جاتا ہے، تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو وہ شہداء جو ہوں گے وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے سفارش کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہے علماء اکرام۔ علماء اکرام کو بھی یہ حق حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ کہ وہ بھی جو ہے اپنے متعلقین جو ہوں گے، جو اپنے ان کے عزیز و اقارب ہوں گے، ان کی سفارش کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 حفاظ کرام، یعنی وہ لوگ جنہوں نے وہ حفظ کیا ہوا ہے، قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہوئے۔ اور یعنی حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو عامل بالقرآن ہونا بھی ضروری ہے، یعنی قرآنی احکامات اور اسلامی احکامات کو ماننا بھی ضروری ہے، تو وہ حافظ سفارش کر پائے گا۔ ہم حدیث سنتے ہیں، حدیث میں یہاں تک تو بیان کیا جاتا ہے کہ حافظ سفارش کرے گا، لیکن اس کے آگے جو حدیث میں الفاظ یہ کہ وہ جو ہے عمل پیرا بھی ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ اب حافظ صاحب ہیں تو بس ہی
اپنی مرضی سے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے احکامات کو سامنے اور صراحتاً ٹھکرائے جا رہے ہیں اور اس سے یہ سمجھ رہے ہیں جی میں حافظ ہوں اور بس میں سفارش کروں گا، تو میں سفارش کروں گا تو جب دوسروں کو جنت میں لے جانے کا حق حاصل ہوگا مجھے، تو میں تو بطریق اول جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ انسان کی بھول ہے۔ تو وہ حافظ سفارش کرے گا جس کے جو اعمال بھی ٹھیک ہوں گے اور اس کے اعمال اسلامی ہوں گے، احکامات اسلامی پر وہ عمل پیرا ہوگا، تب وہ سفارش کر پائے گا۔ اس کے بعد ہے والدین اور اولاد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو نابالغ اولاد فوت ہو گئی ہے وہ اپنے والدین کے متعلق سفارش کریں گے، اور والدین کی جو شفاعت ہوگی یہ بھی رحمت کے طور پر ہوگی کہ ہر والدین چاہیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جنت میں تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد ہے مقام محمود۔ یہ جو ہے مقام محمود یہ بہت ہی اعلیٰ اور افضل مقام ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصراً جو ہے مقام محمود کے متعلق آپ کو سمجھا دیا جائے۔ مقام محمود کیا چیز ہے؟ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں، وہ روایت بہت لمبی ہے، اس لیے میں مکمل وہ روایت کو بیان نہیں کروں گا، بلکہ سرسری سا میں ایک مفہوم آپ کے ذہن میں کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور پوری جو ہے انسانیت وہ اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی اور کافی عرصہ جو ہے کئی سالوں گزر جائیں گے اور ایسے ہی کھڑے رہیں گے اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اب جب بات چیت نہیں ہو رہی ہوگی تو اب حساب کتاب جو شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اب جو حساب کتاب شروع کرنا ہوگا تو لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں، پھر اسی طرح نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تو مختلف یعنی انبیاء اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ میں یعنی سفارش تو میں کر دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے تو میں کیا جواب دوں گا، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ تو اس طرح تو وہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہاں ایک ہی شخصیت ہے، یہاں ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہستی بہت اعلیٰ ہے اور وہ ہستی وہی افضل ہے اور وہ محبوب خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، اور اس کی سفارش یہاں پر شاید قبول ہو جائے، ہمارے سفارش جو ہے یہاں پر قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ سارے کے ساری انسانیت وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے در پر آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ تو جو بات پہلے انبیاء اکرام فرما رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ مقام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، کہ میرے لیے یہ مقام ہے، یہ جو مقام شفاعت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن حساب کتاب جو شروع کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ایک سفارش کی ضرورت پڑے گی، اور وہ سفارش جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہوں گے جو میں وہاں پر کھڑے ہو کر پڑھوں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرش کا پایا پکڑوں گا اور میں روؤں گا اور کہوں گا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا اور ایسے الفاظ کہوں گا کہ وہ الفاظ اب میرے ذہن میں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالتا جائے گا اور میں کہتا جاؤں گا، اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو کہا ہے، اپنی امتی سے یہ فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مقام نصیب فرمائے۔ اور وہ دعا کون سی ہے کہ وہ جب ہم اذان سنتے ہیں، اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔
یہ میں آخری کلمے کا تھوڑا بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک ارشاد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ وَبْعَثْهُ مَقَامًا، کہ اس نبی کو، ہمارے پیغمبر کو، ہمارے پیارے کو اس مقام پر پہنچا دے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اور جس کا وعدہ اے اللہ تو نے فرمایا ہے، اور تیری شایان شان نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام محمود کی اور اس پیارے مقام کی جب ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر اذان کے بعد، تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت بھی ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتلائی ہوئی دعا پر عمل کریں، اور ہر اذان کے بعد کوشش کریں کہ یہ دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ تو یہ تھا آج کا جو سیشن شفاعت کے متعلق۔ تو اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا ہے کہ عقیدہ شفاعت ایک غلط بھی ہے، عقیدہ شفاعت ایک درست بھی ہے۔ عقیدہ شفاعت اگر غلط راستے پر ہم چل گئے، اگر غلط عقیدہ ہم نے اپنا لیا، تو وہ راستہ ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ اگر ہم نے رائٹ جو ہے راستہ اپنا لیا، ایک اچھی بات، ایک اچھا عقیدہ اپنا لیا، تو وہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز وہی عقیدہ جو ہے ہم نے جو رکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، مقام محمود کے متعلق، اور وہ عقیدہ جس کے اندر ہم نے قرآنی اصول کو بھی مد نظر رکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، اور وہ خاص بندوں کے حق میں ہوگی، اور حق بات کی سفارش ہوگی۔ تو قرآنی اصول کے مطابق اگر ہم عقیدہ شفاعت رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہونا چاہیے۔ تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا اور اپنا وقت جو ہے دینی معلومات سیکھنے کے لیے لگایا۔ تو دیگر معلومات بھی آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہاں شو ہو رہے ہیں۔ ہمارا آفیشیل پیج ہے مہتاب احمد آفیشیل کے نام سے، اور ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ مہتاب احمد 690، اور اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل آن لائن دین کے نام سے ہے۔ تو ہمیں لازمی یہاں پر بھی فالو کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ چلتے ہیں کل تک کے لیے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے موضوع کے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔